السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد خوشحال رکھے۔ آج میں آپ سے اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ ہے ذہن میں بار بار خیالات کا آنا۔ جب کوئی بھی ہمارے ذہن میں تھاٹ آتی ہے اچھی بری، تو وہ ایک دفعہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس سے پرابلم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا ہے اور انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے، مگر یہی سوچیں جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اتنا زیادہ ہمارے ذہن میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے کام متاثر ہونے لگتے ہیں، ہمارا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، ہم نے کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کوئی اور خیالات آنے لگتے ہیں، اور ہم بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ جس شخص سے ہم بات کر رہے تھے یا جس کی بات ہم سن رہے تھے اس نے کیا کہا تھا۔ تو یہ پرابلم اس وقت بڑی ہو جاتی ہے جب ہمارے خیالات ہماری روزمرہ کی زندگی میں انٹرفیئر اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس میکینزم کو سمجھیں کہ ایسا ہوتا کیوں۔ وہ تمام لوگ جن کو شکایت ہوتی ہے اس بات سے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے دماغ میں کوئی سوچ چلتی رہتی ہے اور وہ چاہیں تو بھی اس کو نہیں روک پاتے، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ سوچ یا خیالات دو طریقے کے ہوتے ہیں، تھاٹس جو ہم کہتے ہیں۔ تھاٹس یا تو ہمارے پاس ماضی کی کوئی یاد ہوتی ہے جو ہمیں آتی ہے، دیٹس میموری، یا پھر ہم خود سے اپنے طور پہ کوئی بھی بات سوچ لیتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ ماضی سے متعلق ہو سکتی ہے، مستقبل سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے امیجنیشن۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں میموریز اور امیجنیشن، یہ ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے، یہ ہمارے جسم میں، ہمارے دماغ میں موجود جو سسٹم ہے اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ تھاٹس اور میموریز ہمارے دماغ میں اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ ہم خود انہیں لاتے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ سوچتے ہیں کسی بارے میں تو وہ تھاٹ یا میموری ہمیں آتی ہے۔ تو جب یہ ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے تو ہم اسے کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ بس ہمیں صرف یہ سوچنا ہوگا۔ اچھا، تھاٹس کی جو دو ٹائپس ہیں، ایک میموری اور ایک ہماری امیجنیشن، تو یہ کچھ حد تک تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں تو یہ آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم بالکل روک سکتے ہیں، اپنے اننیسیسری، انوانٹیڈ، یوز لیس تھاٹس جو کہ ہمارے لیے پرابلم کے ساتھ بن رہی ہیں، ہم انہیں ضرور روک سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ صرف چند باتیں، اگر آپ ان چند باتوں پہ عمل کر لیں تو آپ بہت آسانی سے اپنے یہ ہر وقت خیالات آنے کی بیماری کو، اس مسئلے کو روک سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فوکس اور کنسنٹریشن۔ اگر آپ اپنی فوکس اور کنسنٹریشن بڑھا دیں، کس چیز سے بڑھانی ہے؟ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی کی بات سننے کا کام ہو یا اور کوئی کام ہو جو آپ مطلب اگر آپ گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ آفس میں ہیں، باہر کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی کنسنٹریشن اور فوکس مکمل اپنے کام پہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ، فل فوکس کے ساتھ اس کی بات سنیں، اور جب بھی اس وقت آپ کو کوئی خیال آئے تو آپ اپنے آپ کو چٹکتے کہ نہیں، میں نے اس خیال کو بعد میں سوچنا ہے، اس وقت میں نے اپنے کام کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے کاموں پر فوکس اور کنسنٹریشن بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی اس ٹائم میں تمام جو ایکسٹرا خیالات ہیں، انوانٹیڈ تھاٹس ہیں، وہ آپ کو آنا بند ہو جائیں گے ایسا ایسا۔ تو یہ تو ہو گیا سب سے فرسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ۔ نیکسٹ جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ڈسٹریکٹ یور سیلف، ڈو سم ہابی، اپنے آپ کو بیزی کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کو تھاٹس آنے لگیں اور آپ فری ہوں تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف کرتے ہیں۔ کوئی ہابی ہو آپ کی ایسی، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر لیں، اگر آپ تھوڑے سے سوشل ہیں تو آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو بہت ایزیلی بزی کر سکتے ہیں۔ تھرڈ تھنگ از میڈیٹیشن، اپنے آپ کو کام اور ریلیکس رکھنے کے لیے میڈیٹیٹ یور سیلف۔ جب آپ میڈیٹیشن کریں گے تو چاہے آپ لمبی لمبی سانسیں کیوں نہ لیں، چھوٹی سے چھوٹی میڈیٹیشن ایکسرسائز آپ کو اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دے گی۔ فورتھ پوائنٹ از، اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے سوچ میں ہیں تو آپ اپنے مسئلے کو، اپنی پرابلم کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے کہ فلاں شخص نے ایسا کہہ دیا یا میرے ساتھ ایسا ہوا یا اس موقع پہ ایسا ہوا تھا،
تو اس پرابلم کو بار بار سوچنے کے بجائے اس کے حل کو، یعنی کہ اس کے سلیوشن کو سوچیں کہ آپ نے اس پرابلم سے نکلنا کیسے ہے، آپ نے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ جب آپ اپنے اس پرابلم کے سلیوشن پہ دھیان دیں گے تو آپ اس پرابلم کے بارے میں نگیٹو کم سوچیں گے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ کے خیالات آپ کو اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے، یاد نہیں رہتا آپ کو کہ اس شخص نے کیا کہا تھا، یا پھر آپ کا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کی اوور تھنکنگ، آپ کی ان وانٹیڈ تھاٹس آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ نے ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی انوانٹیڈ تھاٹ آئے تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ اسے سوچ لیں گے کہ نہیں، اس تھاٹ کی وجہ سے، اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا مائنڈ جو ہے وہ میرا مینٹل پیس ختم ہو رہا ہے، یا میرا مائنڈ جو ہے وہ اسٹریس ہو جاتا ہے، تو میں نے نہیں سوچنا۔ آپ اپنا خود خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا، اپنے ذہن کا خود خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ سکون سے ہوں گے تو ہی آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی۔ تو گڈ ہیلدی باڈی ریکوائرز ہیلدی مائنڈ۔ تو اپنے مائنڈ کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنے مینٹل پیس کا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ان تمام ایسی باتیں جو کہ ایسے خیالات جن کی وجہ سے آپ کا فوکس، کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے، آپ کے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے سوچ سوچ کے، تو آپ ان سب چیزوں کو، ان سب خیالات سے جان چھڑا سکتے ہیں، انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو یہ ساری ٹپس جو ہے